کورٹ کے چیف جسٹس کی حلف برداری میں شرکت کر رہے تھے۔ ٹی وی چینلز پر روٹین کی خبریں چل رہی تھیں۔ 11 بجے کے پاکستان کی تاریخ کے عجیب و غریب مناظر ٹیلی کاسٹ ہو رہے تھے۔ پنجاب پولیس کے اہلکار لاہور کے بیچوں بیچ کھلے عام فائرنگ کر رہے تھے اور ان کا نشانہ کوئی دہشت گرد نہیں، نہتے شہری تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مناظر ریئل نہیں ہیں بلکہ کسی نے ڈیپ فیک ویڈیوز بنا کر ٹی وی چینلز پر چلا دی ہیں۔ ابھی لوگ ان مناظر کو ہی پروسیس کر رہے تھے کہ ٹی وی اسکرین پر ہاتھ میں ڈنڈا اٹھائے بلدار مونچھوں والا ایک لمبا چوڑا شخص پولیس اہلکاروں کو لیڈ کرتا اور شہریوں کی گاڑیاں توڑتا نظر آتا ہے۔ ویسے تو پاکستان میں ریاستی ظلم کے بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ آدھے گھنٹے تک ایک طرف سے گولیاں چلتی رہیں اور دوسری طرف لاش۔ لاہور ہماری جاگیر ہے اور یہاں کسی مخالفت یا اپوزیشن کی کوئی گنجائش نہیں۔ ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا۔ جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں، اور جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا۔ آئین پاکستان کے مطابق پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ اب نہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سب سے طاقتور اینٹیٹی ہے، لیکن وطن عزیز میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بعد اگر کسی نے سب سے زیادہ پاور انجوائے کی ہے تو وہ ہے شریف خاندان۔ آنریبل میاں محمد نواز شریف صاحب has secured 244 votes۔ یہ بات سچ ہے کہ وہ آج کل جین زی میں زیادہ پاپولر نہیں۔ سوشل میڈیا پر اکثر ان کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، میمز بنائی جاتی ہیں، لیکن اس ہنسی مذاق میں اکثر لوگ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ سینگے لڑا کر یا پلکے بچھا کر، 2/3 لے کر یا فارم 47 بنوا کر شریف خاندان آدھی صدی سے اس ملک پر حکومت کر رہا ہے، اور پچھلے 35 سالوں میں جہانگیر کرامت اور پرویز کیانی کو چھوڑ کر آصف نواز جنجوعہ سے لے کر عاصم منیر تک جتنے بھی آرمی چیفز آئے سب کے سب نواز شریف کی آشیرواد سے ہی آئے۔ نواز شریف وہ واحد وزیر اعظم ہیں جو چیفز کو صرف لائے ہی نہیں بلکہ ایک آرمی چیف اور ایک چیف جسٹس کو گھر بھی بھیج چکے ہیں، جو پاکستان پر حکمرانی کو اپنا پیدائشی حق سمجھتا ہے۔ اس خاندان کے بچے ہی نہیں، داماد، سمدھی اور دور دراز کے کزن بھی اقتدار کے مزے لوٹتے ہیں۔ لیکن گوال منڈی سے جاتی عمرہ کا یہ سفر آخر طے کیسے ہوا؟ کس طرح اس کاروباری خاندان نے اپنی سیاسی بادشاہت قائم کی اور کیسے بڑے بڑے خاندان، ادارے اور افسران سب ان کے تابع ہوئے؟ آئیے آپ کو شریف خاندان کے کنٹرول اور کہ پھر جوش عشق سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے، زخموں کو نہ چھیڑو ہمارے، ورنہ ہمارے اتنے آنسو نکلیں گے کہ طوفان آ جائے گا۔ چلے کہانی شروع سے شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کو 2 لخت ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا اور ملک میں اپنے دائیں بازو کے الگ ہونے کا زخم ابھی بھرا نہیں تھا۔ نئے پاکستان میں نئے سال کے آغاز میں نئے حکمران ذوالفقار علی بھٹو نے قوم سے خطاب کیا۔ عوام شاید ابھی تک ملک ٹوٹنے کے غم میں تھی، لیکن بھٹو موو آن کر چکے تھے۔ انہوں نے قوم سے کہا، میں نے آپ سے صنعتی شعبے میں اصلاحات کا وعدہ کیا تھا۔ گوال منڈی کے میاں محمد شریف بھی تھے، جن کے اتفاق گروپ کا شمار لاہور کے بڑے صنعتی گروپس میں ہوتا تھا، اور اب بھٹو کے اعلان کے بعد ان کا تمام تر کاروبار حکومتی ملکیت منسوخ بھی ضروری ہوتا ہے۔ انہوں نے اسی دن فیصلہ کر لیا کہ خود نہیں تو اپنے خاندان کے کسی نہ کسی فرد کو سیاست کے میدان میں ضرور اتاریں گے، تاکہ ان کو قدرت اور ضیاء الحق نے موقع فراہم کر دیا۔ بھٹو کے اقتدار کے ساتھ ہی شریفوں کا مشکل وقت بھی ختم ہوا اور بھٹو کی موت شریفوں کی پیدائش ثابت ہوئی۔ لاہور کے سینئر صحافی نصرت جاوید کہتے ہیں کہ نواز شریف کو سیاست کے بعد جنرل ضیاء الحق کے سامنے بڑا چیلنج اپنی ساکھ بحال کرنا تھا۔ ضیاء کی کوشش تھی کہ کاروباری لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اپنی لیجٹیمیسی قائم کرے،
یعنی آسان الفاظ میں شریف اور ضیاء ایک دوسرے کی ضرورت بن گئے تھے، بس سیاسی رشتے کی رسم پوری ہونے کی دیر تھی، اور یہ رسم کروائی مارشل لا دور کے گورنر پنجاب جنرل غلام جیلانی نے۔ یہ ایک ریسیپشن جنرل غلام جیلانی نے دیا when ضیاء اللہ came to لاہور one of his visits، اس میں اس نے بزنس کمیونٹی کے لوگ بلائے اینڈ ہی واز پلاننگ کہ اپنی کیبنٹ بنائے۔ جنرل غلام جیلانی خان ہی واز دی گورنر اینڈ دی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر یہاں کے، اینڈ آئی تھنک ISI کے ڈائریکٹر بھی تھے بیچ میں، پہلے رہے تھے، اس وقت نہیں تھے جی، ہی واز DGI ایز ویل۔ تو وہاں پہ ایک کامن فرینڈ تھے میاں شریف کے، محمد امین آغا صاحب، ان کی معرفت، ان کے دوست تھے جنرل فیض علی چشتی۔ تو جب ضیاء صاحب جا رہے تھے گورنر ہاؤس کے پورچ میں، ان کی گاڑی لگی ہوئی تھی، یعنی واز بینگ سین آف، تو وہاں میاں شریف اور نواز شریف کی ملاقات کرائی گئی ضیاء الحق سے۔ جنرل غلام جیلانی خان نے کرائی کہ جی یہ میاں شریف اور میاں نواز شریف ان کے بیٹے ہیں، بڑے بڈنگ بزنس مین ہیں، بڑے پرومیننٹ ہیں، اور یہ کشمیری فیملی سے ہیں لاہور کی، اور بڑے تکڑے ہیں اینڈ آل دیٹ۔ تو وہاں ضیاء نے جاتے ہوئے ہی پٹ ان ورڈ ٹو غلام جیلانی کہ جی اس طرح کے لوگوں کو اپنی کیبنٹ میں رکھو۔ تو وہاں سے ہی واز پکڈ اپ ایز دی فائنانس منسٹر آف دی پنجاب گورنمنٹ۔ اپنے والد صاحب کے خالی خزانوں کو بھرنے کی خواہش لیے میاں نواز شریف پنجاب کے وزیر خزانہ بن گئے، اور پھر انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ان کے سر پر اسٹیبلشمنٹ کا دست شفقت تو تھا ہی، حالات نے بھی کچھ ان کا ساتھ دیا۔ 1985 میں پنجاب اسمبلی کے ایسے انتخابات ہوئے جیسے اس کے بعد کبھی نہیں کی حمایت اور اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی نے نواز شریف کو وزیر خزانہ سے وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ نواز شریف وزیر کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ان کو اپنی سلطنت قائم کرنی ہے تو ان کو اپنے وفادار لوگ چاہیے ہوں گے، جن کی لائلٹی کسی اور کے نہیں، صرف شریف خاندان کے ساتھ ہو۔ وہ سسٹم کے ذریعے نہیں، شریفوں کی مہربانی کی وجہ سے ملازمت اور پروموشن حاصل کرے، اور پھر ساری زندگی اس احسان کو اتارنے میں گزار دیں۔ نواز شریف نے اس مقصد کے لیے حکومتی مشینری میں اپنا جال بچھانا شروع کر دیا۔ 1996 میں جو چیف منسٹر تھے عارف نقی، انہوں نے پنجاب اسمبلی میں یہ بتایا کہ 1985 سے 1993 تک جو پہلے 8 سال تھے، اس میں میاں برادران نے تقریباً 1,500 سے زائد اسسٹنٹ سب انسپیکٹرز، 800 کے لگ بھگ تحصیلدار اور نائب تحصیلدار، یہ پولیٹیکل بنیادوں پر بھرتی کیے، یعنی کہ پبلک سروس کمیشن کے ایگزامینیشن کے بغیر۔ اس سے یہ ہوا کہ پنجاب کے جتنے بھی نامور سیاسی گھرانے تھے، ان کے سپورٹرز تھے، وہاں سے ایک بہت بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ PMLN کے لیے یا مسلم لیگ نون کا احسان مند ہو گیا، میاں برادران کا احسان مند ہو گیا، اور اس کے بعد پھر یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا مقامی انتظامیہ کا ایک اہم کردار ہوتے ہیں، انہی کی پھر ترقیاں ہوتی ہیں، یہ پھر SHOs، اسسٹنٹ کمشنر، ریونیو ڈپارٹمنٹ، ہر جگہ پہ یہ لوگ اسٹرکچر کو چلاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس کو مینیج کیا گیا۔ ایک تو انہوں نے حکومتی مشینری میں اپنے لوگ بھرتی کر لیے جو سسٹم کے بجائے ان کے تابع ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ وہ سیاسی خاندان جو شریفوں کے ساتھ پک اثر کا وقت تھا۔ صحافی جعفر رضوی SSP ایسٹ بشیر میمن کے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بشیر میمن صاحب بڑے ہی ملنسار اور رکھ رکھاؤ والے آدمی ہیں۔ جعفر صاحب کی ٹیبل کے نیچے رکھے ہوئے خفیہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ یہ وہ ہاٹ لائن تھی جس کا نمبر ان کے انتہائی قریبی دوستوں یا ٹاپ باسز کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ اس کال چل رہی تھی کہ وزیر اعظم نواز شریف نے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو برطرف کر کے DGISI ضیاء الدین بٹ کو نیا آرمی چیف مقرر کر دیا ہے۔ ابھی دونوں ایک دوسرے کی شکل لے کر فوراً کراچی ایئرپورٹ پہنچو۔ لیکن بشیر میمن وہ واحد پولیس افسر نہیں تھے جنہیں IG کی طرف سے یہ آرڈر دیا گیا تھا۔ DIG کہا کہ انہیں ہر صورت برطرف آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے جہاز کو کراچی لینڈ ہونے سے روکنا ہے، اور اگر کسی وجہ سے یہ نہ ہو سکے اور جہاز لینڈ کر جائے تو پھر فوراً مشرف کو گرفتار کر کے حراست میں لے لی۔ لیکن IG صاحب ہر صورت میں، ہر مخالفت اور خطرے کے باوجود نواز شریف کے احکامات پورے کرنے
اور مشرف کو گرفتار کرنے پر بضد تھے۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون سا دلیر آئی جی تھا جس کے دل سے نواز شریف کی محبت نے قانون اور فوج دونوں کا خوف نکال دیا تھا۔ تو ان کا نام تھا رانا مقبول احمد۔ رانا صاحب پولیس میں شریف خاندان کے آدمی سمجھے جاتے تھے۔ ایک زمانے میں نواز شریف نے میڈیا میں اپنے مخالف آوازوں کو چپ کرانے کا ٹاسک بھی انہی رانا جنرل صاحب یہاں ہیں 805 must land here sir آپ ان سے بات کریں گے۔ ہلو ہلو ہاں ہلو کون بول رہے ہیں؟ عقیل بول رہا ہوں۔ عقیل میں جنرل افتخار بول رہا ہوں۔ جی سر صاحب جہاز کو آپ ڈائریکٹ اس کو کراچی ATC کے ساتھ کر دیں۔ ATC کو کانٹیکٹ کر لو کیا سر؟ he will be guided by the ATC in Karachi۔ باقی تو پھر بھی جلدی چھوٹ گئے، لیکن 22 گریڈ کے رانا مقبول 1 مہینے تک ملیر کینٹ ووڈ نون لیگ کے حمایت یافتہ سینیٹر بن گئے۔ ایم ڈی پی ٹی وی یوسف بیگ مرزا کے فون کی گھنٹی مستقل بج رہی تھی۔ دوسری طرف وزیر اعظم ہاؤس سے حسین نواز تھے جو اصرار کر رہے تھے کہ مشرف کی برطرفی کی خبر بار بار چلتی رہنی چاہیے۔ ہم کر کے ایک دروازہ کھلا اور وہ دروازہ کھلا، پیچھے ہم نے دیکھا تو وہ اندر جناب میجر صاحب ایک آئے، میجر نثار نام تھا ان کا، اور پیچھے ان کے 2 سپاہی آئے ایسے گنے سیدھی کی ہوئی۔ وہ باہر سے گیٹ پھلانگ چکے تھے اس وقت تک۔ ٹھیک ہے، ہمیں پتہ تب چلا جب وہ باہر سے نیوز روم میں پہنچ گئے۔ تو وہ پہلے اس اردو ڈیسک کی طرف گئے جہاں سے خبر نامہ ہوتا تھا، ادھر کوئی بھی نہیں تھا، ابھی شفٹ نہیں آئی۔ وہاں سے مڑ کے دیکھا تو انگریزی ڈیسک پہ ہم سب بیٹھے تھے، وہ آگے میجر صاحب ایسے گن سیدھی کی ہوئی، اور انہوں نے آتے ہی اعلان کیا میجر صاحب نے کہ دا نیوز اباؤٹ جنرل مشرف سیکنگ ول ناٹ گو آن ایئر۔ یہ خبر آن ایئر نہیں جائے گی، یہ خبر آن ایئر نہیں جائے گی۔ ویئر از دیٹ نیوز، ہو از ان چارج؟ تو جب انہوں نے کہا نا کہ ہو از ان چارج، تو ہمارے کنٹرولر نیوز سے MZ سہیل صاحب، اور انہوں نے ایسے ڈائریکٹر نیوز کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا سر ہی از دی ان چارج۔ انہوں نے کہا میری طرف ہی نہ گن آ جائے۔ تو وہ جناب شکور طاہر صاحب نے کہا جی جی فرمائیے، جی جی فرمائیے، انہوں نے کہا جی جی فرمائیے، جو ان کا سٹائل ہے۔ تو انہوں نے کہا دا نیوز اباؤٹ جنرل مشرف سیکنگ ول ناٹ گو آن ایئر، ایم آئی کلیئر؟ اس بڑے اس تہمکانہ انداز میں ایم آئی کلیئر؟ انہوں نے کہا ہاں جی جی اوکے اوکے ڈونٹ وری۔ شکور صاحب نے کہا ڈونٹ وری ڈونٹ وری۔ تو شکور صاحب نے اویس بٹ جو سینٹر میں بیٹھے تھے، جن کے پاس وہ پورا خبروں کا بلیٹن ہوتا ہے، ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے اویس بٹ صاحب نے ایسے کچھ کاغذ گنے اور اس میں سے کاغذ نکال کے نا ایسے کر کے میجر صاحب کی طرف ایسے کہتے ہیں دس از دا نیوز، وہ اٹھا کے نا ان کے سامنے ٹوکری میں پھینک دیا۔ اس دوران ایک اور فوجی افسر پی ٹی وی کی عمارت میں داخل ہوتا ہے۔ یہ نواز شریف کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید تھے، اور ان کا اصرار تھا کہ برطرف ہونے کی خبر ٹی وی پر 2 سپاہی میجر صاحب کے ساتھ گنے سیدھی کر کے کھڑے ہیں۔ جب بریگیڈیئر صاحب انٹر ہوئے نا، انہوں نے کہا میجر I am Brigadier Javed Malik of Pakistan Army. I am ordering you to disarm yourself. Disarm yourself. اور ایسے جا کے نا میجر صاحب کے ادھر سر کے ساتھ پستول لگا لیا، ایسے کونی بریگیڈیئر نے ان کے سر سے گن لگا دی۔ میجر صاحب کے پاس سب مشین گن تھی، انہوں نے وہ جناب وہ بریگیڈیئر صاحب کے پیٹ کے ساتھ لگا لی، اور ساتھ انہوں نے وائرلیس پکڑا ہوا تھا PRC، اور انہوں نے وائرلیس ان کے آگے کیا، ان کے بریگیڈیئر صاحب سر آئی ایم ناٹ انڈر یور کمانڈ، میں آپ کے کمانڈ میں نہیں ہوں۔ میجر نے کہا میں آپ کے کمانڈ میں آپ کی کمانڈ میں نہیں ہوں، آئی ایم ٹیکنگ آرڈر فرام 111 بریگیڈ، پلیز ٹاک ٹو مائی بریگیڈ کمانڈر۔ وہ ایسے انہوں نے وائرلیس آگے کیا، بریگیڈیئر نے کہا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک، آئی ایم دا بریگیڈیئر ایٹ دا مومنٹ، آئی ایم ایٹ دا اسپاٹ اینڈ آئی ایم ڈائریکٹنگ یو ٹو ڈسارم یور سیلف، ٹیل یور سولجرز ٹو ڈسارم یور سیلف۔ اچھا وہ سولجرز کیا کر رہے تھے؟ اچھا وہ سولجرز جو ہے نا وہ پیچھے کھڑے ہیں، وہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، ایک طرف بریگیڈیئر ہے ایک طرف میجر صاحب ہے، تو وہ انہوں نے جناب گنے سیدھی کی ہوئی، اور اچھا اب میں پریشان، میں نے کہا یا اللہ ادھر کچھ اگر ٹھس ٹھس ہو گئی تو یہ کوئی نہیں بچے گا۔ اس دوران حسین نواز نے ایک بار پھر یوسف بیگ مرزا کو کال کر کے خبر چلانے پہ اصرار کیا۔ بیگ نے بے بسی سے جواب دیا کہ یہاں فوج آ چکی ہے۔ حسین نواز بولے تو کیا ہوا، آپ ایم ڈی ہیں، آپ خبر چلائیں۔ یوسف بیگ مرزا نے ایک بار پھر سمجھایا یہ فوجی ہیں، ان کے پاس بندوقیں ہیں۔ اس پر حسین نواز بغیر کسی جھجک کے مرزا کو کہتے ہیں اگر فوجیوں کے پاس بندوقیں ہیں تو کیا ہوا، یہ وقت شہادت ہے، آپ بس خبر چلائیں۔ یہ ہے کہ آرمی چیف ان کے تابع نہیں تو ان کے خلاف بھی کم از کم نہ ہو، لیکن شریف خاندان نے یہ انشور کرنے کے لیے جو طریقہ کار اپنایا وہ سب سے انوکھا تھا۔ شجاع نواز اپنی کتاب کراس سورڈز میں لکھتے ہیں کہ ان کے بھائی جنرل آصف نواز جنجوعہ آرمی چیف بنے
تو کچھ دن بعد ان کے نواز شریف سے کچھ معاملات پر اختلاف ہو گیا. اب ذرا شریف خاندان کا ان اختلافات کو دور کرنے کا طریقہ دیکھیں. شجاع نواز بتاتے ہیں کہ پہلے تو بہت تھوڑے لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایون فیلڈ جو اپارٹمنٹس ہیں نواز شریف صاحب کے، یہ سب سے پہلے آپ نے سٹوری بریک کی تھی. 1997 روزنامہ پاکستان میں میں ایڈیٹر تھا اخبار کا. میرے پاس کچھ ٹپس تھیں، کچھ ڈاکومنٹس تھے. مجھے پتہ چل گیا کہ FIA انکوائری کر رہی ہے. میں نے کالم لکھا، میرے کالم کا جواب دیا پرویز رشید صاحب نے، انہوں نے تردید کر دی. پھر سعید قاضی صاحب جو ہیں ان کا پورا فیچر چھپا ود ڈاکومنٹری ایویڈنس. صرف لندن کی نہیں تھی، کچھ امریکہ کی بھی تھی. تو وہ جب چھپا اس پہ نواز شریف صاحب نئے وزیر اعظم بنے تھے، وہ ناراض ہو گئے اور پھر ان کی ناراضگی ہم نے بھگتی. مجھے کہا کہ آپ یہ اخبار کے ایڈیٹرشپ سے استعفیٰ دے دیں اور ایک اخبار کا نام لیا اور اس کے ایڈیٹر بن جائیں. میں نے سوچا یہ نواز شریف صاحب مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ، تو میں نے پراٹھے کے ساتھ آملیٹ کھانا شروع کر دی. میں اگنورڈ. پھر وہ میں نے دیکھا انہوں نے لسی کا گلاس پیا ہے، گھونٹ لیا ہے، وہ بڑے سیریس ہیں. اور مجھے کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے یہ آپ نے نہیں کرایا، یہ اکبر بھٹی نے کرایا. میں نے ان کو سمجھایا کہ نہیں اکبر بھٹی کو تو پتہ بھی نہیں ہے اس کا. اکبر بھٹی آپ کے میرے اخبار کے چیف ایڈیٹر تھے اور ان کا بھی پرابلم یہ تھا کہ وہ اخبار کے چیف ایڈیٹر کے ساتھ ساتھ MNA بھی تھے. اور نواز شریف صاحب کی جب 93 میں حکومت ختم ہوئی تھی تو وہ بلخ شیر مزاری صاحب کی نگران حکومت میں وزیر بن گئے اور اب تھا 1996-97 اور نواز شریف صاحب کو وہ پرانی بات یاد تھی. بہرحال انہوں نے مجھے کہا آپ استعفیٰ دیں. میں نے کہا جی میں تو استعفیٰ نہیں دیتا. میں دفتر گیا، تھوڑی دیر بعد چیف منسٹر شہباز شریف صاحب کا فون آ گیا. انہوں نے کہا اگر آپ استعفیٰ نہیں دیں گے تو پھر پرائم منسٹر صاحب کا مجھ پہ بڑا پریشر ہے، میں نے تو کچھ کرنا ہے. تھوڑی دیر بعد مسز اکبر علی بھٹی کا فون آ گیا کہ جی بھٹی صاحب کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے. اب یہ وکٹمائزیشن تھی جو شروع ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں گے تو بھٹی صاحب کو چھوڑ دیں گے. تو میں نے استعفیٰ دے دیا، انہوں نے بھٹی صاحب کو نہیں چھوڑا. اب مجھے یقین ہو گیا کہ جو بھٹی صاحب پہ الزام لگا غلط ہے. جی ہاں، وہی نجم سیٹھی جن کو آپ شاید مسلم لیگ نون کی حکومت میں چیئرمین PCB بننے کے حوالے سے جانتے ہوں. لیٹ 90s میں BBC نواز شریف پر ایک ڈاکیومنٹری بنا رہا تھا. انٹرویو میں انہوں نے نواز شریف کی ٹیم یہاں آئی ہوئی تھی، وہ ایک ڈاکیومنٹری بنا رہی تھی. مجھے بھی انٹرویو کیا انہوں نے 99 میں. میں نے کچھ تنقید کر دی میاں صاحب کی کہ جی یہ بھی گڑبڑ ہے، یہاں بھی گڑبڑ ہے، یہ بھی گڑبڑ ہے. وہ ظاہر ہے جو لوکل کیمرہ مین تھے وہ پاکستانی تھے، وہ ظاہر ہے ساری بات رپورٹ کر رہے تھے IB کو. تو مجھے سیف الرحمان صاحب اس وقت احتساب بیورو چیف تھے، ان کا فون آ گیا کہ آپ نے BBC کو یہ کہا ہے. میں نے کہا ہے. سر وہ میری بھی اس پہ غلطی یہ تھی کہ جب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سنبھل جائیں اور آپ سیدھے ہو جائیں، ہمارے ساتھ تعاون کریں تو ختم ہو جائے گی بات. میں نے کہا نہیں کرتا، کیا کرتا. نون لیگ کو نجم سیٹھی پر اتنا جگنو محسن پر تشدد کیا اور نجم سیٹھی کو ہتھکڑیاں لگا کر اپنے ساتھ لے گئے. کئی گھنٹے اپنی حراست میں رکھنے کے بعد ان کو ISI کے حوالے کر دیا گیا. سنیں. تو انہوں نے پکڑ لیا، پکڑ کے حوالے کر دیا فوج کے. ان کو کہا کہ آپ کورٹ مارشل کریں. یہ تو مشرف صاحب نے کہا میں کس کے اوپر کورٹ مارشل کروں، کیونکہ وہ خود ذمہ داری نہیں لینا چاہتے تھے نا کہ عدالتوں میں پھر گھومیں گے پھریں گے اور بے عزتی. نہ ہی IB کے حوالے کیا. یعنی ایک طریقے سے ISI نے انہوں نے ان پر تنقید کرنے کی میری میڈیا مینجمنٹ جیو اور دنیا نے تو ان کی جئی تئی پھیر دی ہے. یہ میڈیا مینجمنٹ تو ایک طرف، شریف درجن بھر انٹرویو سے زیادہ نہیں دیے. اس کی وجہ بہت بھی خود کو بادشاہ اور ہر قسم کے احتساب سے مبرہ تصور کرتا ہے. ڈسٹی لاہور از ڈرٹی، وہ استنبول والی لک نہیں ہے میاں صاحب. آپ حضور پیسے آپ دلا دیں، انتظام آپ کر دیں، وفاقی حکومت سے آپ کہیں. Asking Iqbal sahab, please don't interfere. I'm very sorry. Please don't do this. This is your party chief. Do you know who owns the flat that you're living in? Well, that is not the question right now. Why not? But it's the question I'm asking you. Do you know who owns the flat? Well, it's on a rent. I'm renting on a rent basis, which comes from every quarter from Pakistan. You're renting it personally, or the money comes from Pakistan? The money comes from Pakistan. From who? From your father? Not my father. Actually, we have a family business back in Pakistan, which is not being built up by my father overnight. It was built up by my grandfather for the last 50 years since the independence of India and Pakistan. Do you know who owns the flat that you live in? Well, actually, I'm not the right person to. But you live there. It doesn't matter. ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کس کے پاس ہیں؟ میرے پاس نہیں ہے. کس کے پاس ہے؟ مجھے نہیں پتا اس کا. آپ You should not ask, please. This is unfair in your part. I told you.
کیس جس کی وجہ سے پورا انٹرنیشنل میڈیا آپ لوگوں کے اوپر اسپاٹ لائٹ لے آیا. اس لیے کہ جب ہم نے اپنے بھائیوں نے اپنی جائیدادیں تقسیم کر لی تو میں اپنی فیملی کا اپنا میں ذمہ دار ہوں. میاں صاحب کے بچے جو ہیں وہ ذمہ دار, میں کیوں ان سے پوچھوں, میں کیوں جانوں ان سے کہ آپ کی کیا پراپرٹی ہے, کہاں پر ہے, کہاں نہیں ہے. اٹس دیئر بزنس. نواز شریف صاحب کی مرسیڈیز گاڑی, وہ پتہ لگا کہ جناب 2008 میں انہوں نے ایک مرسیڈیز گاڑی اپنے لیے نکلوا لی. کیا ضرورت تھی جبکہ گاڑی الاؤڈ نہیں ہے؟ 90s میں لی گئی گاڑی 2008 میں کیوں کلیئر ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ جو میری علم میں جہاں تک فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کے میرے خیال ہے ان کی حکومت تھی جی ایسے ہی, تو انہوں نے کہا یہ تحفہ آپ کو ملا ہوا ہے اور یہ آپ کی ہے, یہ کھڑی ہوئی ہے اور آپ اس کے جو ڈیوز ہیں, جو پرسنٹیج ہے وہ پے کریں. گاڑی الاؤڈ نہیں تھی اس وقت, گاڑی الاؤڈ نہیں تھی. یہ کس نے بتایا آپ کو؟ گاڑی الاؤڈ نہیں تھی, رولز یہ کہتے ہیں کہ گاڑی الاؤڈ نہیں تھی. نہیں, لیکن آپ ایک سیکنڈ ذرا اس کو کاٹیں. آنیسٹ بات بتاؤں, مجھے آنیسٹلی اس کا نہیں پتا, میں فیکٹس اینڈ فگرز چیک ضرور کروں. آپ چیک کر لیجیے گا, چیک کر یہ پلیز کائنڈلی. ڈونٹ وری. جی ہاں, میڈیا مینیج کرنے کی اتنی بے چینی میڈیا کے سامنے ہمیشہ پھنس جاتا ہے, مت لیتی ہے. اور یہ کیس نواز شریف نہیں بلکہ شہباز شریف ہے, جس کی تفتیش کے دوران ایک مرحلے پہ اسحاق ڈار نے شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرنے کے طاقتور وزیر اعلیٰ تھے, تو ان کے بیٹے حمزہ شہباز, ان کی اہلیہ نصرت شہباز سمیت خاندان کے 40 افراد کے اکاؤنٹس میں, خاندان سے منسلک اکاؤنٹس میں 16 ارب روپے ٹرانسمتی ایجنسیز کا الزام ہے کہ شریف خاندان پاکستان میں مشتبہ ذرائع سے اربوں روپے اس کو پہلے ہنڈی کے ذریعے بیرون ملک منتقل کیا جاتا ہے اور وہاں سے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے واپس پاکستان ٹیٹیز کی صورت میں شریف خاندان کے اکاؤنٹس میں لایا جاتا ہے. اس نے سلیمان شہباز کے آفس سے کرنسی ایکسچینج کمپنی کے مالک آفتاب محمود نے بھی اعتراف کیا کہ اس نے صرف 2008 اور 2009 میں $24 لاکھ وائٹ کر کے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے. مقصود چپراسی والا کون ہے؟ وہ مقصود چپراسی والا اس غریب کے اکاؤنٹ سے 3 ارب روپے سے زیادہ شریف خاندان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کیے گئے. دراصل حکومتی الزام کے مطابق مقصود چپڑاسی اکیلا نہیں تھا, مبینہ طور پر شریف خاندان کے چھوٹے درجے کے ملازمین تھے. ان بیچاروں کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے ٹیٹیز کے ذریعے شہباز شریف اور ان کے خاندان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر. پاکستان میں حکومتوں کا اپنے سیاسی مخالفین پر الزامات لگانا کون سی نئی بات ہے؟ کیا گارنٹی ہے کہ یہ الزامات بھی جھوٹے نہ ہوں؟ بہت ممکن ہے کہ آپ نے بنیادی چیزوں کا جواب نہیں دیا ہے کہ کیسے ٹیٹیز آئی ہیں, 7.3 ارب روپے کے اثاثے کیسے بنے, کیوں اتنی زیادہ ٹیٹیز کی ضرورت تھی. اس کیس میں یہ جتنی ٹی 63 ہیں جی, ارب ہے جی, 1.5 ارب ہے جی, 50 کروڑ ہے, وہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر ایک ان کا بیٹا ہے جو کہ 40 ایئر اولڈ ہے, پچھلے 20 سال سے 15 سال سے وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے, اسے آپ نے اس کیس میں ملزم جو ہے وہ آپ نامزد کیا ہوا ہے, اس کے خلاف آپ پورا پروسیس چلا رہے ہیں, اس کا جواب میں کیوں دوں؟ میں نے تو اپنا جواب دینا ہے نا. میاں شہباز مگر اگر چیف منسٹر اور چیف منسٹر کا جواب دینا ہے جو ان کے ذمہ ہے, اگر سرکاری لوگوں کے کوئی الزام نہیں ہے, اگر سرکاری لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کا تو تعلق نہیں ہے, لوگوں کو جواب دینا پڑے گا نا, جو کبھی باہر نہیں گئے, جنہوں نے اپنے اکاؤنٹ نہیں کھولے, جنہیں پتہ نہیں ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے رہے. اگر شہباز شریف صاحب کے بیٹے ان کے نام پر اکاؤنٹ استعمال کرتے رہے تو جواب تو پھر شہباز شریف صاحب کو دینا پڑے گا. دیکھیں شاہ زیب, میں کسی کا ڈیفنس نہیں پیش کر سکتا کہ میں یہ کہوں کہ پاکستان کے ٹاپ ٹی وی شو پہ جا کر اپنی صفائی دیں گے اور الزام لگانے والوں کا منہ. کوئی آف شور اکاؤنٹ یا میرا کوئی آف شور ایسٹ ہڈن یا ڈکلیئرڈ پاکستان کی دھرتی سے باہر ثابت ہو جائے تو میرا گریبان آپ کا ہاتھ, میں آج بھی اس پہ قائم ہوں. نہیں مگر آپ اس بات کا تو جواب دے دیں کہ آپ کے یہاں کتنے اثاثے ہیں. سب پاکستان کے اندر ہیں بھائی. حکومتی الزام ہے کہ 1.3 بلین روپیز میں سے 99% آپ کے ریورس ریمیٹنسز اور ٹیٹیز کے ذریعے پیسے آئے ہیں. وہ میں نے ایف بی آر کو دے دیے. تو سلیمان صاحب اس شو میں بھی بتا دینا, جب آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ ایک کمپیٹنٹ بزنس مین ہیں, جعلی الزامات, جعلی کو کاؤنٹر کر کے آپ صرف آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جعلی الزامات ہیں. آپ یہ بھی تو بتائیں گے کہ نہیں اس کا کاؤنٹر یہ ہے. آپ بتائیں گے نہیں کہ آپ نے رمضان شوگر مل سے کیا کمایا, آپ نے چکن فیڈ کے بزنس سے کیا کمایا, آپ پاور میں گئے تو آپ نے کیا کمایا. کچھ تو بتانا پسند کریں گے یا کچھ نہیں بتائیں گے. میں وقت کا ضیاع سمجھتا ہوں.
صاحب آپ مجھے پھر کائنڈلی یہ بتائیے، کیونکہ میرا خیال ہے جس طریقے سے آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے، میری آڈینس کا ٹائم بھی بڑا قیمتی ہے، آپ اس انٹرویو میں اگر آئے ہیں تو کیا بتانے ہیں؟ اس کیس کو FIA کی طرف سے سکندر ذوالقرنین نے پرسو کیا تھا۔ یہ کیس 2022 میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد ہو جاتی، لیکن بات جو تھی وہ سکندر ذوالقرنین بتاتے ہیں کہ وہ جس اگلے دن جب انہوں نے پیش ہونا تھا اور چلان اب جمع ہونا تھا تو انہیں کہا گیا، ایک کال آئی اور انہوں نے کہا گیا کہ آپ نے کل پیش نہیں ہونا، تو وہ پھر پیش نہیں ہوئے تھے۔ لیکن انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ انہوں نے یہ ریٹن لکھ کے عدالت کو دے دیا تھا کہ مجھے یہ کہا گیا، پھر انہوں نے ہمیں انٹرویو میں بھی یہ بتا دیا، آج تک ان کا یہ ایک ہی انٹرویو ہے، انہوں نے کہا کہ ایسے وہ بڑا سٹرونگ کیس تھا، وہ بالکل اس پہ فیصلہ آنے والا تھا، آ جانا تھا، اور وہ ان کے خلاف وہ کیس بیسیکلی شہباز شریف صاحب کے، حمزہ شہباز، یہ اور بھی کچھ لوگ تھے، تو وہ ان کا وہ غالباً اگر تھوڑا یاد 16 کا تھا شاید وہ اسکیم تھا، اس کے لگ بھگ تھی وہ رقم، تو اس میں اب جب وہ پیش نہیں ہوئے پھر ہم نے دیکھا کچھ عرصے بعد وہ بالکل وہ کیس ختم ہو گیا۔ پھر کہ 16/2 کو منسٹری آف لا میرا نوٹیفیکیشن کرتی ہے اور 18 کو پہلی تاریخ کو میں پیش ہوتا ہوں، مجھے 10 تاریخ کو انویسٹیگیٹنگ آفیسر کال کرتا ہے اور میسج دیتا ہے کہ آپ نے کل کورٹ میں نہیں آنا کیونکہ یہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں، تو آپ نے نہیں تشریف لانی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کون سا، اور پہلے میرا کمیونیکیشن تھا ڈاکٹر رضوان کے ساتھ، ہوا سا ڈی جی پروونشل ڈی جی تھے، وہ اس سے پہلے ریموو کر دیے گئے تھے، تو لہٰذا آئی او نے مجھے کال کی اور وہ میں نے کورٹ کو لکھ کر دے دیا کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ کیونکہ مجھے اس طرح میسج آیا۔ تو سابق ڈائریکٹر FIA ڈاکٹر رضوان کا رضوان جو ہے ان کے جب انتقال 3-4 دن پہلے ایک میسج مجھے تھا واٹس ایپ پہ، ایک بس شیئر تھا کوئی، اور وہ اس کا تھوڑا مجھے شیئر تو یاد نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم شاید یہی تھا کہ میں نے اپنا فرض نبھایا ہے ایمانداری کے ساتھ، تو پھر اب کے نتیجہ ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، تو وہ تھوڑے ظاہر ہے پریشان تھے، انڈر پریشر تھے، لیکن وہ ان کو کسی نے اس طرح کوئی وہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کینسر پیشنٹ تھے، ہارٹ اٹیک انہیں ہوا، ان کے بھائی سے میری بات چیت ہوتی رہی، ان کے والد صاحب سے ہوئی، تو وہ سب کو پتہ ہے، سب سے انہوں نے یہی کہا کہ یہ ایک جو ہے نارمل جیسے ڈیتھ ہے، لیکن بہرحال ان پہ پریشانی تو بالکل ان کو تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف سیاست میں خدمت خلق کے لیے نہیں، اپنے خاندانی کاروبار کے تحفظ کے لیے آئے تھے۔ پہلے دن سے ان کا یہ ویژن بالکل کلیئر تھا، اسی لیے جب بھی شریف خاندان کو مشکلات پیش آئی، انہوں نے ملک کے خاطر اس کا سامنا کرنے کے بجائے وہ راستہ اپنایا جس سے وہ اور ان کا خاندان مشقت سے محفوظ رہیں۔ کبھی سائیڈ لائن ہو کر لندن چلے گئے، لیکن جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے، خاندانی کاروبار کا کبھی نقصان نہیں ہونے دیا۔ 4-5 سال ان کا ٹکٹ جیت کی گارنٹی ہوتا تھا، کوئی سرکاری افسر ان کو نہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر 8 فروری 2024 کو ایک حلقے کی سیٹ ایک اسیر خاتون سے ہار جائے گا۔ اگر شریف خاندان کا بنیادی کام سیاست ہوتا تو وہ کسی صورت ایسی شکست کے بعد فارم 47 کی حکومت نہیں بناتے، لیکن چونکہ مقصد صرف اور صرف حکومت تھا، کاروبار کو بچانا تھا، اس لیے نواز شریف پاکستان ٹوڈے successfully conducted 5 nuclear tests اور ایٹمی دھماکوں کا فیصلہ کرنے والا فارم 47 کو اپنی لیگیسی بنانے پر راضی ہو گیا۔